شہزادی کونین کے ایام ہیں، سیدہ نے زندگی کیسے گزاری۔ صرف 3 جملے آپ کی خدمت میں، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت میں، ایک بیوی ہونے کی حیثیت میں، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت میں۔ سیدہ کی زندگی نمونہ عمل ہے ہر آج کی بیٹی کے لیے، ہر آج کی بیوی کے لیے، اور ہر آج کی ماں کے لیے، کہ بہترین باپ اللہ نے فاطمہ زہرا کو عطا کیا۔ کائنات میں کسی کو ایسا باپ نہ ملا۔ ارے خود سیدہ کے باپ کو بھی ایسا باپ نہ ملا، سیدہ کے باپ کو بھی ایسا باپ نہیں ملا۔ تو اتنا عظیم باپ جس سے ملا ہو تو اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوگی، کبھی سوچئے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے باپ کا نام روشن کرنا بیٹا، اور خیال کرنا ابا تمہارے مولوی ہیں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، کہتے ہیں خیال کرنا۔ آپ کے والد تو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اگر آپ نہ پڑھو گے تو کیا نام بدنام ہوگا ابا کا۔ تو ابا کا نام روشن کرنا اولاد سے کہا جاتا ہے کہ باپ بڑا منصب رکھتا ہے، سب سے بڑا منصب کائنات میں خدا کے بعد فاطمہ کے باپ کے پاس ہے۔ اب سیدہ اپنے باپ کے مقام پہ کیسے خیال رکھیں، ایسا خیال رکھا کہ باپ کو کہنا پڑا کہ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ کائنات میں کسی بیٹی نے اپنے باپ سے اتنا بڑا ایوارڈ نہیں لیا جتنا بڑا ایوارڈ جناب سیدہ کونین نے اپنے باپ ختمی مرتبہ سے صرف 9 سال میں، 90 سال نہیں، 45 سال نہیں، صرف 9 سال میں، صرف 9 سال کے سن میں اپنے باپ سے ایسا ایوارڈ لے لیا جو کائنات کی کسی بیٹی نے آج تک اپنے باپ سے نہ لیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک انتظام کیا کہ آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نکاح میں رہے، اور 9 سال تک مولائے کائنات کے گھر میں رہے۔ اب 9 سال تو بہت طویل ہیں، اب کوئی 9 سال کے بعد پوچھے مولا سے، مولا شہزادی کونین کا مقام؟ یہاں تو دوسرے روز جب اللہ کے رسول ملنے کے لیے پہنچے، شادی سیدہ کے دوسرے دن جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پہنچے تو آپ نے دونوں شخصیات سے تاثرات لیے۔ فرمایا سیدہ سے شوہر کو کیسا پایا، اب پھر فرمایا مولا کائنات سے آپ نے فاطمہ کو کیسا شریک حیات پایا۔ تو ارشاد فرماتی ہیں سیدہ کونین اپنے شوہر کے بارے میں، یا عابتی خیر زوج، میرے شوہر بہترین شوہر، اور تعریف وہی ہے جو بیوی کرے شوہر کی۔ آفس والے تو شاید تعریف کر دے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، بہت تعریف، اس لیے کہ انسان گھر کے باہر کیا ہے یہ مسئلہ اور ہے، گھر کے اندر کیا ہے یہ مسئلہ اور ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا اپنی بیٹی سے، تو جب آپ نے جواب دیا تو پھر سوال کیا آپ نے مولا کائنات سے، اب آپ بتائیے آپ نے کیسا پایا؟ اب آپ فرماتے کہ جمال ہے، کمال ہے، کیا نور ہے، کیا شخصیت ہے، نہیں، سارے صفات بیان نہیں کیے مولا نے، ایک صفات بیان کی۔ وہ صفت کیا تھی؟ نعم العون علی طاعت اللہ، سیدہ خدا کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے۔ سوچئے جملہ کوئی اور کہے، متقی کہے، پرہیزگار کہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر مولا کائنات فرمائے، امیر المومنین فرمائے، امام المتقین فرمائے، تو جو امام المتقین کے تقوی الہی میں مددگار بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور یہ 9 سال کے بعد کا جملہ نہیں ہے، دوسرے دن کا جملہ ہے، یعنی مولا کے ساتھ رہتی 9 سال تک، وہ نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں ساتھ رہتی، تب مولا کہتے بڑی عابدہ ہیں، بڑی زاہدہ، نہیں،
شادی کے اگلے دن امام کے تاثرات کیا ہیں؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا اور آخری جملہ، سیدہ کو خدا نے صاحب اولاد کیا، ماں کیسی بنایا؟ ایسی ماں بنایا کہ آج کی مائیں اپنی اولاد کو جنتی بنانے تو بڑی کمال کی بات ہے، سیدہ نے اپنے بچوں کو جنتی نہیں بنایا، جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، ایسا بنایا کہ کائنات میں کسی ماں نے ایسی تربیت اپنی اولاد کی نہیں کی، یہ سیدہ نے کی ہے۔ کیا تربیت ہے! خالی دو جملے آپ کی خدمت میں۔ جب امام حسن کو لوری دیا کرتی تھیں تو آپ فرماتی تھیں، اشبع ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن وعبد الہا ذل منن ولا توالی ذل احن۔ فرماتی تھیں بیٹا حسن اپنے باپ کی شبیہ بنو، اشبع ابا کا یا حسن، حسن تم علی جیسے بنو، مولا کا نام نہیں لیتی تھی، اپنے باپ کی شبیہ بنو۔ باپ کی شبیہ کا مطلب کیا بنو؟ کہ حق کے ہاتھوں میں بندھی رسیاں کھول سکو، اور بیٹا عبادت کرو اس پروردگار کی صاحب منت اور احسان ہے۔ بیٹا کسی کینہ پرور کی دوستی اختیار مت کرنا۔ یہ کیا جملے ہیں! اللہ اکبر۔ ہماری مائیں بچوں کو لوریوں میں غنا سناتی ہیں، آواز گلے میں گھما کے سناتی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کے بھی نہیں آتا کیا سناتی ہیں۔